بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی جانے والی فیصلہ کن جنگ یرموک کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، جنگ یرموک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمان شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، کیونکہ صرف 40,000 کے سامنے تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر مد مقابل تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوج کے سپہ سالار تھے اور میدان کارزار حضرت خالد بن ولید کے سپرد تھی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید نے 40,000 کی فوج کو 1,000 یونٹ کے 40 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ اس کے بعد لیفٹ، رائٹ اور سینٹر میں گھڑ سوار دستوں کو متعین کرنے کے بعد ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی جو اس سے پہلے خود خالد بن ولید نے بھی نہیں لڑی تھی۔ دوستو، مسلمانوں کی 40,000 فوج میں 1,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے جو کہ جنگ بدر میں شرکت کر چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی اور جنگ میں بدری صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اب تک کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل، جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، وہ بھی فوج میں مسلمانوں کے کمانڈر کی حیثیت سے شامل تھے۔ ان کے علاوہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ، خالد بن ولید، قیس بن حبیرہ، سعد بن زید، معاذ بن جبل، عمرو بن العاص، زید بن ابو سفیان اور شرجیل بن حسنہ اس جنگ میں شامل تھے۔ غرض یہ کہ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اگلا ہدف بنائیں گے۔ دوستو، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار فوج تقریباً 12,000 تھی، جو کہ تعداد میں بہت کم تھی، اور باقی پیادہ فوج تھی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے جب گھڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی جو اس سے پہلے گھڑ سوار فوج کے لیے کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کی بنیاد گھڑ سوار دستوں کی تیز رفتار حرکت، دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، اپنی پیادہ فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو روکنا اور دشمن کو قلب سے کمزور کرنا شامل تھا۔ رومی اور مسلمانوں کے مابین گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور تیسرے دن یہ حالات تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان فوج سمٹ کر سینٹر میں جمع ہو چکی تھی۔ اس موقع پر تھوڑا سا مزید دباؤ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر سکتا تھا۔ دوستو، شام میں لڑی جانے والی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے زور سے آواز لگائی اور کہا کہ کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے؟ یعنی حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اب جانثاری کا وقت آ پہنچا تھا۔ مسلمان فوج کے 400 مجاہدین نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جانثاری سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا اور مسلمان جو پسپا ہو رہے تھے دشمن کو واپس پیچھے ڈھکیلنے لگے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو از-سر-نو ترتیب دیا اور اپنے گھڑ سوار دستوں کا استعمال شروع کر دیا۔ دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی اور دشمن کے گھڑ سوار فوج جب مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھڑ سواروں نے ان کا راستہ روک کر انہیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ جب دشمنوں کے گھڑ سوار دستے پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیادہ فوج آگے بڑھنے لگی اور مسلمان گھڑ سوار دستوں نے دشمن کی پیادہ فوج پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید کے ان حربوں نے دشمنوں کو پریشان کر کے رکھ دیا اور ان کی صفیں ایک ایک کر کے اکھڑنا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس سے ایک دن قبل کچھ اور واقعات بھی ہو چکے تھے۔ مسلمان جنگی شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے غسانی ڈویژن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ دوستو، غسانی ڈویژن 7,000 عرب عیسائیوں پر مشتمل تھا جو رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے
اور ان کو الگ تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 30 مجاہدین کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جنگی شورا نے مشورہ کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہدین بہت کم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مجاہدین دیے گئے۔ 60 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کو قتل تو نہ کر سکے، مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیا، جس نے آئندہ آنے والے دنوں میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ دوستو، جنگ کے 5ویں دن رومی تھک کر چور ہو چکے تھے اور ان کے جرنیل ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب اس قصے کو ختم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لہٰذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گھڑ سوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا اور 8,000 مسلمان گھڑ سوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,000 گھڑ سواروں کو رومیوں کے پشت کی جانب روانہ کر دیے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 اطراف میں دریا تھا اور پشت پر صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا، جہاں پر اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کو 5,000 گھڑ سواروں کے ساتھ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ چھٹے دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومیوں اس کے حملے کو سہ نہ پائے۔ پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی رہی اور آنے والے طویل عرصے تک مسلمانوں میں اس خوفناک رات کے قصے عام رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا سپہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمانوں نے بے دریغ دشمنوں کا قتل عام کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب عام پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی، ان کے لیے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 5,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بھی فرار ہونے والے سپاہیوں کو تہہ دیکھ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تقریباً 3,000 بہادر اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جنگ یرموک کے بھاگے ہوئے سپاہی ہرقل کے پاس پہنچے، جہاں وہ جنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ اپنے کئی لاکھ آہن پوش لشکر کا مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے تہس نہس ہونے کا سن کر حیران رہ گیا اور فوراً وہاں سے فرار ہو کر کسی دوسرے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، اب بجائے اس کے کہ رومی عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے، ان کی نگاہوں میں خود اپنی موت و ہلاکت پھرنے لگی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب حضرت خالد بن ولید کو جیت کی مبارکباد دی تو انہوں نے اس فتح کو فتح الفتح یعنی فتوحات کی فتح قرار دیا۔ یقیناً یہ سچ تھا، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر جنگی مہمات شروع کی تھی، تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خون ریز جنگ پہلے کبھی نہ لڑی تھی۔ اگر اکرمہ بن ابو جہل کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن برتری حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے بیٹے تو شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی فتح کی راہ ہموار کر گئے۔ اس فتح نے نہ صرف عرب میں رومیوں کی غرور کو خاک میں ملا دیا، بلکہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کی عظیم مملکت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔